کیا اب بھی رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر تسبیح درود شریف پڑھتے ہیں؟ کیا کبھی آپ کے دل میں یہ سوال آیا کہ کہیں یہ بے ادبی تو نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اس حالت میں کیا گیا ذکر قبول فرماتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن صحیح احادیث اور علماء کی تشریحات کی روشنی میں اس اہم سوال کا جواب جانیں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخر میں ہم وہ سنت بھی بتائیں گے جو رسول اللہ سونے سے پہلے خود ادا فرمایا کرتے تھے، مگر بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد پر جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا۔ ناظرین، آج کے دور میں بہت سے مسلمان سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر تسبیح استغفار درود شریف قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا درست ہے؟ کیا اس سے ثواب ملتا ہے؟ آئیے بے ادبی شمار ہوتی ہے؟ یہ سوال اہم بھی ہے اور عام بھی، کیونکہ اگر صحیح علم نہ ہو تو انسان تو ایک نیکی چھوڑ دیتا ہے یا پھر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر قرآن مجید، صحیح احادیث اور معتبر علماء کی وضاحت کی روشنی میں تفصیل سے گفتگو کریں گے تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو دلوں کے حال جانے والا، دعاؤں کو سننے والا اور اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد پر جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ سکھایا۔ ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، رات کا وقت ہے، دن بھر کی تھکن کے بعد ایک مسلمان اپنے بستر پر لیٹتا ہے، کمر سیدھی کرتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہم صل علی محمد۔ لیکن اسی لمحے اس کے دل میں ایک سوال جنم لیتا ہے، کیا میں لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں؟ کہیں یہ بے ادبی تو نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ میرا ذکر قبول فرمائے گا یا نہیں؟ یہ سوال صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ ہزاروں مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف بیٹھ کر ذکر کرنا چاہیے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ لیٹ کر درود تسبیح پڑھنا مناسب نہیں۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ آج ہم اپنی رائے نہیں بلکہ قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑا اصول سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی ایک مخصوص حالت تک محدود نہیں۔ اگر انسان بیماری، تھکن یا آرام کی حالت میں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ نماز بھی لیٹ کر پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ نماز کے اپنے الگ احکام ہیں، لیکن عام ذکر، تسبیح، استغفار، درود شریف اور دعائیں مختلف جائز حالتوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے مخصوص دعائیں پڑھتے، تسبیحات پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتے تھے۔ اپنے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو سونے سے پہلے یہ تسبیح سکھائی: 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ عمل سونے سے پہلے کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان سونے کی تیاری کرتا ہے تو عموماً بستر پر ہی ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے ذکر الہی کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں صرف الفاظ پڑھنے کا نہیں بلکہ دل سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بستر پر لیٹ کر تسبیح پڑھ رہا ہے مگر اس کا دل دنیا میں گم ہے تو اسے اپنے دل کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص بیماری یا شدید تھکن کی وجہ سے لیٹا ہوا ہے لیکن اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کو قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیے،
اللہ تعالیٰ بندے کی ظاہری حالت سے زیادہ اس کے دل اور نیت کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے علماء نے بھی وضاحت کی ہے کہ جائز حالت میں لیٹ کر ذکر کرنا منع نہیں، البتہ ادب اور خشوع کا خیال رکھنا افضل ہے۔ ناظرین کرام، اب تک ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر حالت میں اپنا ذکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ کی زندگی سے بھی اس کی کوئی واضح مثال ملتی ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں۔ رسول اللہ کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا دن اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا تھا اور رات بھی اللہ ہی کے ذکر پر ختم ہوتی تھی۔ جب آپ آرام کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو سونے سے پہلے کئی مسنون اذکار پڑھتے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے اور پھر اپنے جسم مبارک پر پھیرتے تھے۔ اس عمل کو اپنے امت کے لیے بھی پسند فرمایا۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے ایک مرتبہ خدمت کے لیے ایک خادم کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ نے انہیں دنیاوی سہولت دینے کے بجائے ایک ایسا خزانہ عطا فرمایا جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے رحمت بن گیا۔ آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے۔ سوچئے، اگر بستر پر لیٹ کر اللہ کا ذکر کرنا ناجائز آب ادبی ہوتا تو رسول اللہ کبھی بھی سونے سے پہلے یہ تسبیح نہ سکھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کے لیے طہارت اور مخصوص حالت شرط نہیں، اگرچہ باوضو ہونا اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی بھی دور کر لینا ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لیٹے لیٹے ذکر کرتے کرتے نیند آ جائے تو شاید ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر انسان کی نیت اللہ کی رضا ہو اور وہ ذکر کرتے ہوئے سو جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اخلاص کی وجہ سے اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ہماری تھکن کو جانتا ہے اور ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ اسی لیے بہت سے بزرگ فرماتے تھے کہ کوشش کرو کہ دن کا آخری کلام اللہ کا ذکر ہو۔ اگر نیند بھی آ جائے تو زبان پر اللہ کا نام ہو اور دل میں اسی کی محبت ہو۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انسان میں طاقت ہو تو ادب اور خشوع کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنا یقیناً زیادہ بہتر ہے۔ اسلام آسانی کا دین ہے مگر ادب کا بھی دین ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کچھ لوگ بغیر علم کے دوسروں کو ٹوکتے ہیں کہ اور لیٹ کر درود نہ پڑھو، اس حالت میں تسبیح قبول نہیں ہوتی، جبکہ ایسی بات کے لیے واضح شرعی دلیل موجود نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ دین کی بات ہمیشہ قرآن، صحیح احادیث اور معتبر علماء کی تشریح سے سمجھے، نہ کہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرے۔ اگلے حصے میں ہم ان مسنون دعاؤں اور اذکار کا ذکر کریں گے جو رسول اللہ سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور جانیں گے کہ ان پر عمل کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں کیا عظیم فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب تک ہم نے قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر جائز حالت میں کیا جا سکتا ہے اور سونے سے پہلے ذکر کرنا رسول اللہ کی مبارک سنت ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے اذکار ہیں جن کی رسول اللہ نے خاص تاکید فرمائی۔ رات کا وقت انسان کی زندگی کا سب سے پرسکون وقت ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ دنیا کی مصروفیات سے فارغ ہو کر اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اگر یہی لمحات اللہ کے ذکر میں گزر جائیں تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ صحیح حدیث کے مطابق جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اسی طرح اب ہر رات سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور انہیں اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ اس عمل میں جسمانی اور روحانی حفاظت کی عظیم بشارت ہے۔ پھر وہ مبارک تسبیح جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو سکھائی گئی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
34 مرتبہ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے دنیاوی خدمتگار سے بھی بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر انسان کو روحانی طاقت، قلبی سکون اور صبر عطا کرتا ہے۔ ناظرین، ذکر کا اصل مقصد صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ جب انسان سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ جب وہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بستر پر لیٹ کر بھی اخلاص کے ساتھ ذکر کر رہا ہے تو اسے اس نیکی سے محروم نہیں سمجھنا چاہیے۔ البتہ اگر ممکن ہو تو ادب، طہارت اور توجہ کے ساتھ ذکر کرنا زیادہ افضل ہے۔ آج کے دور میں ایک افسوسناک عادت یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ سونے سے پہلے موبائل فون پر گھنٹوں ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں تھک جاتی ہیں، دل غفلت میں ڈوب جاتا ہے اور زبان اللہ کے ذکر سے خالی رہتی ہے۔ سوچئے اگر انہی آخری چند منٹوں میں ہم آیت الکرسی، 3 کل مسنون تسبیحات، استغفار اور درود شریف پڑھ لیں تو شاید ہماری رات بھی عبادت میں شمار ہو جائے، اور اگر اسی رات ہماری زندگی کا آخری لمحہ آ جائے تو ہماری زبان پر اللہ کا نام ہو۔ یہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو اور اس کے آخری الفاظ اپنے رب کے ذکر پر مشتمل ہوں۔ الحمدللہ، اب تک ہم نے قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر جائز حالت میں کیا جا سکتا ہے، اور سونے سے پہلے ذکر کرنا رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ اب آخر میں چند اہم باتیں سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا عمل بھی درست ہو اور ہماری نیت بھی خالص رہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف دکھاوے کے لیے تسبیح پڑھ رہا ہے تو اس کے الفاظ بے جان ہیں، لیکن اگر کوئی تھکا ہوا مسلمان بستر پر لیٹے لیٹے بھی اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگرچہ لیٹ کر ذکر کرنا جائز ہے، لیکن جہاں ممکن ہو ادب اور توجہ کے ساتھ ذکر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر انسان بیٹھ کر باوضو ہو کر اور یکسوئی سے اللہ کو یاد کرے تو یہ زیادہ افضل عمل ہے۔ البتہ بیماری، کمزوری یا شدید تھکن کی حالت میں لیٹ کر ذکر کرنا بھی درست ہے، اور اس کی ممانعت پر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں۔ ایک اور غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ تسبیح تو پڑھتے ہیں مگر دل دنیا میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ذکر صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کا بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ سبحان اللہ کہیں تو اللہ کی پاکیزگی کا تصور کریں، جب الحمدللہ کہیں تو اس کی نعمتوں کو یاد کریں، اور جب درود شریف پڑھیں تو رسول اللہ سے اپنی محبت کو تازہ کریں۔ ناظرین، ذرا سوچئے اگر آج رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخری مصروفیت موبائل فون ہو؟ ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری زبان پر اللہ کا ذکر اور ہمارے دل میں اس کی یاد ہو۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، مال، شہرت، طاقت اور خوبصورتی سب یہیں رہ جائیں گے، مگر اللہ کے لیے کیا گیا ہر مخلص عمل ہمارے ساتھ قبر تک جائے گا۔ اس لیے آج ہی عہد کریں کہ سونے سے پہلے چند منٹ ضرور اللہ کے لیے نکالیں۔ آیت الکرسی پڑھیں، تینوں کل پڑھیں، مسنون تسبیحات پڑھیں، استغفار کریں اور درود شریف پڑھ کر اپنے رب کے سپرد ہو جائیں۔ کیا معلوم انہی چند لمحوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے دل کو سکون عطا کرے، ہماری پریشانیاں آسان کر دے اور آخرت میں اپنی رحمت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ اپنا ذکر کرنے اور ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی شخص اللہ کے ذکر کی عادت اپنا لے اور اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں بھی لکھ دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔